السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اس آیت مبارکہ میں دو بات بیان فرمائی گئی۔ نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، تو کیا ہم اپنی پیدائش کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ کریشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے تعلق سے فرمایا نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ مطلب جس نے تمہیں بغیر کسی وجود کے وجود بخشا، تم کوئی چیز نہ تھے اور تمہیں وجود میں لے کر کے آیا، کیا وہ پھر سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تصدقون، تو دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم خالق ہیں؟ جو اسپم کو کس نے پیدا کیا اور اس اسپم سے انسان کو کس نے وجود بخشا؟ اسپم کو کون بناتا ہے؟ انسان غور کر انسان کی تخلیق پر کہ جو مرحلے کتنے حیران کن ہیں، انسان کے بننے کے مرحلے کتنے حیران کن ہیں۔ انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی تخلیق کرنے کے بارے میں سوچ سکے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نطفے کا سفر کتنے کٹھن راستوں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ مرد کے جسم سے، میل کے جسم سے جو اسپم نکلتے ہیں تقریباً 250 یا 300 ملین اسپم، اور جو سفر شروع کرتے ہیں اور اوون تک پہنچتے ہیں، ایک تک پہنچتے ہیں، جس میں سے صرف ایک اس سفر کو طے کرتا ہے اور اس تک ٹچ ہوتا ہے جا کر کے۔ یہ 300 ملین اسپم میں سے ایک کو چننا، ایک کو سلیکٹ کرنا کس نے کیا یہ؟ اور ان اسپم کو ادھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس اسپیڈ سے جانا ہے، کس نے طے کیا، کس نے بتایا؟ انہیں سوچنے اور عقل اور یہ صلاحیت کس نے بخشا؟ کس نے اس اندھیرے میں انہیں راستہ دکھایا؟ کیسے ہو گیا یہ سلیکشن کیسے ہو گیا؟ کیا تم نے پیدا کیا اسے یا تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم۔ یہ نطفہ اور نطفے سے علقہ اور علقہ سے مدغہ، مدغہ سے عظام، عظام سے لحم اور لحم سے انسان، اور انسان، اس انسان کے اندر بے شمار چیزیں، اس کی عقل، اس کے احساسات، اس کے جذبات، ہنسنا، رونا، دیکھنا، بولنا، سوچنا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر سے آیت دیکھیں، افرأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ما تمنون، بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو؟ تم اس کے خالق ہو، تم اس کے بنانے والے ہو؟ ہم ہی نے تمہاری، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک تخلیق کا بہت بڑا ساہکار ہے انسان خود۔ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کی ہے۔ اب اس کے بعد نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہاری درمیان موت کو قائم کی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو قائم کیا، ہم کوئی چیز نہ تھے، کوئی ہمارا نام و نشان نہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا کئی مرحلے سے گزارنے کے بعد، اور وہی رب اب تمہیں موت دے گا، اور نہ اسے پیدا کرنے سے کوئی روک سکا، نہ اسے موت دینے سے کوئی روک سکتا، تو وہ موت دے گا، اور وہ عاجز نہیں ہے بلکہ وہ قادر ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا بلکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم جیسے اور مخلوق بدل کر لے آئے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج جس زمین پر ہم ہیں، پہلے اس زمین پر کسی اور کی
حکومت تھی، ان کے پہلے کسی اور کی تھی، اب ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد کوئی اور اس زمین کا وارث ہو جائے گا، اس گھر کا، اس شہر کا کوئی اور وارث ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں موت آنا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے، بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں پھر دوسری بار دوسری جگہ پیدا کر دے، اور جیسے حشر کے میدان میں ہمیں پھر سے اٹھائے گا اور تم ایسی صورت میں پیدا کرے جو تم نہیں جانتے، کہ تمہیں چیوٹی بنا کر کے وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، تمہارے چہرے پہ سیاہی پتی ہوئی ہوگی، تمہارے اوپر نام اعمال تمہارا لدا ہوا ہوگا، کس صورت میں تمہیں حاضر کرنے والا ہے، جس صورت میں تم دفن ہوئے ہو اسی صورت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ہم ببول بوتے ہیں تو ببول ہی نکلتا ہے، اگر ہم آم بوئیں گے تو آم نکلے گا، اگر ہم منافق کو بوئیں گے تو منافق نکلے گا، کافر کو بوئیں گے تو کافر نکلے گا، مومن کو بوئیں گے تو مومن، یعنی مومن کو دفن کریں گے تو جس کو دفن کریں گے ہم اگر جھوٹے ہو کر کے دفن ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جھوٹے نکلیں گے، ہم اگر دھوکے باز دفن ہوں گے، ہم بے نمازی ہوں گے، ہم اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کرنے والے ہوں گے، تو انکار کرنے والے ہی زمین سے نکلنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت جس شکل میں تمہیں چاہے گا، جس صورت میں تمہیں چاہے گا، اس صورت میں تمہیں وہاں سے نکالے گا۔ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، مطلب پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیسی تخلیق بخشی، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی اپنی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کر کے کیا تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ جس رب نے ہمیں، جب ہم کوئی وجود ہمارا نہ تھا اور اس نے وجود بخشا، اس نے ہماری ضرورت کی چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر پیدا کیا، اور پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، پھر وہ موت دیتا ہے، تو کیا وہ موت دینے کے بعد پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ اب کچھ نعمتوں کا اللہ رب العزت نے یہاں سے ذکر کیا آیت نمبر 63 سے، کہ نباتات کو، یعنی اگنے والی چیزوں کو اللہ رب العزت کس طریقے سے پیدا کرتا ہے، پانی کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت تمہارے لیے بنائی، اور آگ کو کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ یہ تو آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بوتے ہو، یعنی زمین کے اندر جو ہم دانے کو بوتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بوئے اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے سے زمین کے اندر سے کچھ پیڑوں اور پودوں کو نکالتا ہے، جیسے جنگلوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں ہم۔ تو بھلا بتاؤ تو جو تم بوتے ہو، جو زمین کے اندر کاشتکاری کرتے ہو، جو دانے لگاتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس زمین جو مردہ اور وہ دانہ جو مردہ ہے، دانہ مردہ ہے، سائنس کا یہ کہنا ہے، ایک اصول ہے اس کا، کہ جس کے اندر گروتھ ہے اس کے اندر جان ہے، جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں۔ تو دانے کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی جان نہیں۔ زمین بھی بنجر پڑی ہوئی ہے، سوکھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر تم بوتے ہو، پھر اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، ایک خاص ٹیمپریچر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دانے زندہ ہوتے ہیں، اس کے اندر انکرت ہوتے ہیں، اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ؟ اگر یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے تو جتنے دانے ہم نے بوئے تھے وہ سارے کے سارے نکلنا تھا، کیوں پھر کچھ دانے خراب ہو گئے؟ ہم مرغی کو دیکھتے ہیں اور بھی ایسی پرندوں کو دیکھتے ہیں جو کچھ انڈوں کو لے کر کے اپنے پاس بیٹھتے ہیں، ایک خاص ٹیمپریچر اس کو دیتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ انڈے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور کچھ اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے اندر سے باہر آتے ہیں۔ وہی مرغی ہے، وہی انڈے ہیں، وہی ٹیمپریچر ہے، پھر یہ کچھ خراب کیوں ہو گئے؟ کچھ کے اندر جان کیسے پیدا ہو گئی؟ ان کے اندر دیکھنے بولنے کی صلاحیت کیسے آ گئی؟ ان کے اندر سوچنے کی، ان کا جسم کیسے بن گیا اپنے آپ؟ اور کچھ خراب کیوں ہو گئے؟ یہ وہی دانے ہیں، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، پھر کچھ خراب کیوں ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ نہیں، یہ اپنے آپ نہیں، کوئی ہے اس کے پیچھے جس کی کار فرمائی ہے، کوئی ہے اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، جسے ہمیں جاننا ہے، جسے ہمیں سمجھنا ہے، اور جس کے طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو یہاں اللہ فرمایا بھلا بتاؤ تو جو تم بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بے شک اللہ تو ہی اگانے والا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے زرد ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم پشیمان ہونے والے ہو جاؤ۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دانہ اگایا جاتا ہے، دانہ ڈالا جاتا ہے لیکن اگتا نہیں ہے، پھر لوگ بولتے ہیں کہ سالی ہو گئی، پھر وہ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ تاوان آ گیا، جیسے آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 66 میں کہ بلا شبہ ہم پر تاوان ڈال دیا گیا۔ پھر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم پر تاوان ڈال دیا گیا، تاوان ڈال دیا گیا، ہمارے اوپر بربادی آ گئی، ہم تباہ ہو گئے۔
جب دانہ نہیں اگتا تو اس قسم کی باتیں بنانے لگتے ہو۔ آیت نمبر 67، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محروم رہ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے ہمیں غور فکر دلایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو مردے دانے کے اندر سے زندگی کو پیدا کرتا ہے، زمین کو وہ پھاڑ کر کے پھر باہر آتا ہے۔ اور یہ اگر نہ ہو، کچھ دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اگر زمین سے اگنے والی چیزیں بند ہو جائیں، اس دانے کے اندر زندگی پیدا کرنا اللہ رب العزت بند کر دے، تو پھر ہماری گزر کس طرح ہوگا؟ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے اگتی ہے، اور اگر اس دانے کو پھاڑنا اللہ رب العزت، اس کو توڑنا اللہ رب العزت اگر بند کر دے، اس کے اندر جان پیدا کرنا اللہ رب العزت اگر بند کر دے، تو ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑی نعمت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ اسے کون کرتا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم ان دانے کے اندر زندگی کو پیدا کر سکو؟ پھر دوسری نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے آیت نمبر 68 کے اندر، بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، جو پانی ہم پیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر 2 دن کے لیے پانی نہ ملے ہمیں، تو ہم اپنے ہاتھ پیر کی صفائی یا کھانے پینے کے لیے یا اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو، کیا وہ تم نے بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے؟ کس نے نازل کیا؟ اسے بادل تک پہنچانے والا کون تھا؟ اور وہاں سے پہنچا کر کے پھر اتارا کس نے ہے؟ کس نے نازل کیا اسے؟ کیا تم نے نازل کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب پانی کے کو ہی اگر ہم غور کریں تو اس زمین کے اندر زیادہ تر پانی سمندری پانی ہے، اور سمندر کے اندر 10% نمک ہے، لیکن جب پانی اوپر اٹھتا ہے تو نمک کو اللہ رب العزت وہیں چھڑوا دیتا ہے۔ سورج کی روشنی 24 گھنٹے اس پانی کے اوپر پڑ رہی ہے، کبھی زمین کے اس حصے پہ، کبھی زمین کے اس حصے پر، اور پانی ہوا کی شکل میں واسپ بن کر کے اوپر جا رہا ہے، 24 گھنٹے اوپر جا رہا ہے، لیکن 24 گھنٹے گر نہیں رہا۔ اگر اپنے آپ ہو رہا ہے تو یہ اپنے آپ اگر جا رہا ہے تو اپنے آپ اس کو گرنا بھی چاہیے، اور اسے روک کر کے رکھا جا رہا ہے۔ صرف 8 مہینے گر رہا ہے اور 4 مہینے گر رہا ہے، اور گر بھی ایسا رہا ہے جہاں پہ جیسا جتنا چاہیے تھا اتنا گر رہا ہے۔ اوپر سے اگر بارش کے قطرے سیدھے زمین کے اوپر گر جائیں، یعنی ہوا کا جال اگر نہ بچھے، تو اس کے اندر اتنی طاقت ہو جائے گی کہ یہ انسان کو اور ہر مخلوق کو یہ پھاڑ کر کے رکھ دے۔ لیکن اللہ رب العزت ہوا کے جال کو بچھا کر کے اس کو دھیرے دھیرے زمین کے اوپر لے کر کے آتا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے پانی ایک ہی شکل میں اور ایک ہی جیسی مٹھاس کے ساتھ وہ گرتا ہے۔ تو اسے کون گراتا ہے؟ اتنا بڑا نظام تمہارے لیے پانی کا، اتنا بڑا ہوا کا نظام۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسپیس میں سب سے زیادہ ہوا کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، آکسیجن کو رکھا ہے۔ اس کے بعد پانی کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے 70% پانی کے اندر زمین کو ڈبا کر کے رکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی 70% پانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس کو اس مقدار میں پیدا کیا، اور آخر میں کیا فرماتا ہے کہ پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک بات، کہ جس نے یہ دیا ہے اس کا حق اس کو دیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، کسی اور کا نہیں، کہ فلاں بابا نے مجھے دے دیا، فلاں دیوی نے، فلاں نے دے دیا۔ نہیں، تمہیں جس نے دیا ہے تم اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر ادا نہ کرنا یہ کفر ہے، کہ ہم کسی اور کا شکر ادا کریں کہ فلاں نے مجھے دیا، فلاں کا نگاہیں کرم ہو گئی، اور فلاں ہی میرا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو یہ نعمت کے بعد اللہ نے یہاں پہ فرمایا پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ رب العزت ہم سے شکر کرنا ہی چاہتا ہے، اور شکر گزار بننا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اب یہ تیسری نعمت کہ آگ، اور آگ کے ذریعے سے ہی ہم کھانا بناتے ہیں، پکی ہوئی چیز کو ہم کھاتے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ تو جو آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کو درختوں نے پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پہلے درخت کے ذریعے سے 2 لکڑیوں کو، گیلی لکڑیوں کو رگڑ کر کے آگ نکالی جاتی تھی، اور اس لکڑی کے اندر سے پھر آگ۔ تو اس لکڑی کے اندر آگ کو اسٹور کس نے کیا؟ سورج کی روشنی کو، سورج کی آگ کو اس لکڑی کے اندر اسٹور کس نے کیا؟ اور پھر اسی لکڑی کو جلا کر کے تم آگ کو پیدا کرتے ہو۔ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے، مطلب اس آگ کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ سورج کو پیدا کیا، سورج سے لکڑی کے اندر آگ کو اسٹور کیا، اور پھر 2 لکڑیوں کو رگڑ کر کے تم اس آگ کو نکالتے ہو۔ اس آگ سے ہمارے فائدے بھی ہیں، یعنی ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھنڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کو سکھانے، اور بھی کئی قسم کے کام کو اس سے لیتے ہیں۔ اور اس میں اصل میں یاد دہانی ہے۔ پہلی بات جو اللہ نے فرمائی کہ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا۔ یاد دہانی کیسی؟ کہ ہم جہنم کی آگ کو یاد کریں اس سے۔
کہ یہ اسی کا حصہ ہے، جہنم کی آگ کا ہی حصہ ہے، 69واں حصہ، جسے سمندر میں 2 بار ڈبو کر کے نکالا گیا، اس کے بعد یہ ہم اس کے فائدہ ہم اٹھا پا رہے ہیں یا اس کے قریب ہم بیٹھ پا رہے ہیں، ورنہ اتنی تیز آگ ہے یہ جہنم کی کہ جس کے قریب جانا ناممکن ہے۔ تو ہم ہی نے اسے یاد دہانی بنائی کہ اس آگ کو دیکھ کر کے ہم جہنم کو یاد کریں، ایک چھوٹے سے چراغ میں جو روشنی نکلتی ہے یا آگ نکلتی ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس آگ کو، جو 69واں گناہ ہے، 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، اور اسے بھی 2 بار سمندر میں ڈالنے کے بعد اسے نکالا گیا، اتنا ٹھنڈا کر دیا گیا، اور اس کا سب سے چھوٹا حصہ جو ایک چھوٹے سے چراغ کے مانند نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر اگر ہم انگلی رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی شدت، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اور وہ آگ جہنم کی جو اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اس آگ کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی ایک چنگاری دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو دنیا کو جلا دینے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے بنائے، تو یہ ہمارے لیے فائدے بھی ہیں۔ اس فائدے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم نے کبھی شکر کیا اس کا؟ روزانہ آپ لوگ آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد کھانا بناتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور ہم اس کے اوپر شکر کریں؟ اللہ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی نعمتیں ہیں اس کی۔ لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ تو یہ تسبیح ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، جو صبح شام کی تسبیح ہے، یا نماز کے ذریعے سے، یا اللہ رب العزت کے کلمات کے ذریعے سے۔ آگ کے تعلق سے قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ آگ جسے تم جلاتے ہو یہ آتش دوزخ کے 70 جز میں سے ایک جز ہے، 70 جز میں سے ایک جز، مطلب 70ویں حصے میں کا ایک حصہ ہے، 70 حصے ہیں اور اس کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ بھی کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 2 بار پانی کے ساتھ دھویا گیا تاکہ بندہ آدم اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے قریب بیٹھ سکے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 262 امام قتادہ نے یہ جو مرسل حدیث بیان کی ہے، اسے امام احمد نے اپنی سند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع بھی روایت کی ہے۔ پہلی حدیث جو تھی وہ مرسل تھی، اب یہ حدیث مرفوع ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مرفوع حدیث اور مرسل حدیث کیا ہے۔ تو مرفوع حدیث اور اسٹرانگ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کی 70 جز میں سے ایک جز ہے، جسے سمندر میں 2 بار ڈبایا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کوئی منفعت نہ رکھتا، یعنی فائدہ نہ رکھتا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 244، اور اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3265 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2843۔ آیت نمبر 75، فلا اقسم، پھر میں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے کلام کی صداقت کے تعلق سے قسم کھا رہا ہے، کلام کی عظمت کے تعلق سے یہاں پہ قسم کھا رہا ہے کہ پھر میں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ستاروں کے پلٹنے کی جگہ، پلٹنوں کے وقت کی، اور یہ وقت ہے سحری کا وقت، جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور انسان سے کو ندا لگاتا ہے، آدم کو ندا لگاتا ہے، یعنی یہ انس اور جن کو کہ کیا ہے کوئی پکارنے والا، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت جو اس خاص وقت، یہ وہ وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے، پھر میں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں کہ جس وقت میں وہ واپس لوٹنے کے قریب ہوتے ہیں، لوٹنے والے ہوتے ہیں، اس وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر تمہیں یہ علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جس کی کھائی گئی۔ اور اس سے بڑی قسم کس چیز کے لیے کھائی گئی؟ کس چیز کے یقین دلانے کے لیے کھائی گئی؟ کس کی عظمت کو بتانے کے لیے کھائی گئی؟ انہو لقرآن کریم، کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، کریم ہے۔ تو اس کلام کی قسم اللہ رب العزت نے، اس کلام کی عظمت کی قسم، اس کی بزرگی کی قسم، اس کی کریمی کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی کہ بلا شبہ یہ کلام، یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب ہے۔ کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو پہلے تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، پھر
اللہ رب العزت نے لوگوں کے قلب کے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، کتابوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، پھر لوگوں کے عمل، اپنے مومن بندوں کے عمل کے اندر اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 79 کے اندر، اسے بس پاک ہی چھو سکتے ہیں۔ اسے پاک ہی چھو سکتے ہیں سے مراد، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فرشتے، کہ پاک ہی فرشتے اسے چھو سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93-94، کہ پاک فرشتے ہی اسے چھو سکتے ہیں، یعنی کوئی جنات، کوئی شیطان، اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس قرآن کو جب یہ نازل ہو رہا ہو یا لوح محفوظ سے اس کو وہاں سے چرا سکیں یا راستے سے اسے چرا سکیں۔ یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور اس سے انسان مراد نہیں ہے، کیونکہ انسان تو ناپاک ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ انسان تو ناپاک ہے، ہاں وہ پاکی حاصل کرتا ہے۔ تو اس سے یہاں بہرحال یہاں جو مراد ہے وہ فرشتے مراد ہیں، یہ رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اس کا بھی تعلق سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے اور وہاں سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ آگے پیچھے کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں فرشتے ہی مراد ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے لوح محفوظ سے جبرائیل امین کو دیا، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اکٹھا اسے لایا گیا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 سال میں اللہ رب العزت نے جب جس آیت کو، جس صورت کو چاہا نازل کرتا گیا۔ کیا پھر تم اس کلام یعنی قرآن میں بے پرواہی کرنے والے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ مدہنون، یہ اس کو بے پرواہی یعنی اس کو تم کمزوری سے پکڑتے ہو، اور اس کے لیے کمزوری تم دکھاتے ہو، سستی دکھاتے ہو، کمپرومائز کرتے ہو اس کلام کو پکڑنے کے لیے، اس کلام پر عمل کرنے کے لیے، جبکہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ سورہ فرقان میں اللہ رب نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے، تم اس کلام کے ساتھ ایک جہاد کرو، اور یہی جہاد جہادن کبیرہ، یہ بڑا جہاد ہے، یہ بڑا جد و جہد ہے۔ یہ مکی صورت کی آیت ہے، مکہ کے اندر تو جہاد فی قتال نہیں تھا، تو یہ بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ اس قرآن پر عمل کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کو، اس کے اندر کمزوری مت دکھاؤ۔ مدہنون کے اور بھی کئی معنی ہیں یہاں پر۔ کیا پھر تم اس کلام یعنی قرآن سے بے پرواہی کرنے والے ہو؟ اب بے پرواہی کے بھی اگر ہم غور کریں تو کیا مطلب ہوا اس کا، کہ اس کو سمجھنے میں، اس پہ تدبر میں، اس پہ غور و فکر میں، اس پہ ایمان لانے میں، اس پہ عمل میں، کیا ہر جگہ بے پرواہی نہیں کی جا رہی؟ جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ قسم کھایا اللہ رب العزت نے پہلے کہ ستارے کے پلٹنے کی قسم، جگہ کی قسم، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کریم کلام نازل کیا گیا ہے، اور ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک بات، ایک ایک حکم، ایک ایک احکام و مسائل، ایک ایک نصیحت اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس میں کسی شیطان کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کسی جنات کی ملاوٹ، کسی انسان کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ جیسا آیا تھا ویسا ہی ہے، اور اسے پاک فرشتے نے لے کر کے آئے ہیں، اور رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ کیا پھر تم اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہو، اور تم اللہ اس نعمت میں اپنا حصہ ٹھہراتے ہو؟ مطلب تم اس نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس میں تمہارا حصہ تم نے کیا ٹھہرایا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ کیا ٹھہرایا ہے تم نے اس میں حصہ کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، اسے مدہنون کرتے ہو، اسے کمزوری کے ساتھ پکڑتے ہو، یا اس پہ کمپرومائز کرتے ہو، یا اسے بے پرواہی کرتے ہو؟ اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پہ تدبر کرنے میں، اس پہ علم حاصل کرنے میں، اور اس پر عمل میں۔ یہ آیت نمبر 82 تک آج کلاس ہوئی۔ خلاصہ دیکھتے ہیں آج تک کی کلاس کا۔ یہاں تک اگر ہم اس سورہ واقعہ کے اندر غور کریں تو پہلے انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا، کہ ایک وہ تھے جو سبقت کرنے والے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو جنت کے اندر دوسرے گروپ میں جانے والے ہیں، اور تیسرے لوگ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یعنی ان کے انجام بھی بتائے گئے، 3 گروپ بتائے گئے اور تینوں کے انجام بتائے گئے۔ پھر نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس نے تمہیں پانی دیا ہے، آگ دیا ہے، اور بھی دوسری جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیا، انسان کو بنایا ہے۔ ان ساری نعمتوں سے جو عمل یعنی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم یاد رکھو اور آخرت کی تیاری کریں، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تسبیح اختیار کرو، اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرو، اللہ رب العزت کو جانے اور اس کو پہچانے۔ اور پھر اس کے بعد کتاب سے تعلق جوڑنے کے تعلق سے فرمایا اللہ کہ تم نے جو اس میں حصہ بنائے ہو
اس کے بارے میں غور کرو کہ تم نے قرآن سے کیا حصہ بنایا ہو کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کو سیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ عمل سے تم انکار کرتے ہو۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بیان فرمائی۔ تو یہاں تک خلاصہ رکو نمبر 14، 15 اور 16 کا کچھ حصہ۔ جنت کے بارے میں مقصد زندگی ہمیں بتائی گئی کہ جنت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسی عظیم الشان نعمت یہ جنت اللہ رب العزت نے ہمیں رکھی ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے آیت نمبر 2 کی روشنی میں، اور تسبیح کرنا چاہیے آیت نمبر 96 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھ جانے والے ہی اس روز مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، جو لوگ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے، یہی لوگ مقرب لوگوں میں سے ہونے والے ہیں، یعنی وہ سب سے پہلے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان میں سے یہ لوگ ہونے والے ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 کی روشنی میں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نطفے سے بچے کو بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے نطفے کو پیدا کیا اور پھر نطفے سے انسان کو وجود بخشا اور اسے بولنے اور دیکھنے اور سوچنے والا بنایا، آیت نمبر 58 اور 59 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ موت کو مقرر کرنے والا ہے، وہی موت بھی پھر عطا کرتا ہے، جیسے اس نے زندگی دی ہے وہی موت بھی عطا کرتا ہے، آیت نمبر 60 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ شکلیں بدل سکتا ہے، اللہ رب العزت شکلیں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور کئی مخلوق کی اللہ رب العزت نے ہمیں شکل بدل کے بھی دکھائی ہے، آیت نمبر 61 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی بیج سے کھیتیوں کو اگاتا ہے، مطلب بیج کے اندر زندگی کی ہلچل اللہ رب العزت ہی پیدا کرتا ہے، آیت نمبر 63 اور 64 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتیوں کو بنجر بنا دے، اسے ختم کر دے، اسے تہ و بالا کر دے، آیت نمبر 65 کی روشنی میں۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی برسانے والا ہے، اللہ ہی رب العزت بادل کو بناتا ہے اور پھر بادل سے بارش کو برساتا ہے جہاں جتنی چاہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو ساری مخلوق کے اوپر سایہ فگن ہے، آیت نمبر 69 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو کھارا کر دے اور کڑوا کر دے۔ تو آپ غور کریں کہ اگر کھارا پانی زمین میں اگر اتر جائے تو کھاری جگہ پہ پھر فصل بھی نہیں اگتی، سمندر کے کنارے میں کوئی فصل نہیں اگتی کیونکہ کھارے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت جو پانی کو اٹھاتا ہے واسپ بنا کر کے، ہوا بنا کر کے، تو اس میں سے کھاری چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، آیت نمبر 70 کی روشنی میں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آگ کے لیے درخت پیدا کرتا ہے، آگ کے لیے درخت پیدا کرتا ہے، یعنی درخت میں آگ کو اسٹور کرتا ہے، آیت نمبر 71 اور 72 کی روشنی میں۔ نوواں، اللہ تعالیٰ رب العظیم ہے، اس کے نام کی تسبیح کرنی ہے، آیت نمبر 74 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اور بیہودہ باتوں کو سننے سے بچایا ہے، آیت نمبر 25 کی روشنی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری گناہ پر اصرار کرنے سے بچایا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا یقین کرنا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، گناہ کی بات سننا، یہ ناکام لوگوں کے رویے، اور کامیاب لوگوں کے رویے جنت کے بارے میں جاننا، آیت نمبر 8 اور 38 کی روشنی میں۔ پھر کامیاب لوگوں کے رویے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا مخلوق پر اور اللہ کے کلام پر، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر، اپنے آپ پر، تو اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی چیز ہے اس پہ غور و فکر کرنا، اللہ کے کلام پہ بھی غور و فکر کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے۔ رکن نمبر 2 میں سبق لینا، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس سے نصیحت لینا، اس سے سبق لینا، آیت نمبر 63 کی روشنی میں۔ تسبیح کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے، آیت نمبر 74 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے گناہ کی بات سننا، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ بیہودہ کلام سننا، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو بیہودہ کلام اور فاحش گوئی سننے سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، کیونکہ یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ بھاری گناہ پر اصرار کرنا، آیت نمبر 46۔ آخرت کا یقین نہ کرنا، آیت نمبر 47۔ آخرت کا یقین نہ کرنا۔ شکر ادا نہ کرنا، آیت نمبر 70 کی روشنی میں۔ شکر ادا نہ کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا ہمیں نصیحت لینا چاہیے، کیا ہمیں عزم کرنا چاہیے۔ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے خوش نصیبی کے طرف لے جانے والے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوش نصیبی کی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے جنت کے بارے میں جاننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بیہودہ کلام نہ سننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بیہودہ کلام میں جو جیسے
غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یا لایانی بات، ایسی بات جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو کیا میں نے بیہودہ کلام نہ سننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے گناہ کی باتیں نہ سننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بھاری گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے آخرت کی یقین کے لیے کوشش شروع کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اور سب سے اہم جو آج کی کلاس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم قرآن کا حق قرآن کو ادا کریں، اس سے بے اتنائی نہ برتے، اس سے بے دھیانی اور اس کو پش پست نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔